بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ کرۂ ارض پر بسنے والا شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو حجر اسود کی قدر و قیمت اور فضیلت سے، اور ہر صاحب ایمان کے دل کی آرزو ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار وہ ضرور حجر اسود کو ناظرین چوم سکے۔ حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود کے فضائل و برکات کیا ہیں؟ لوگ حجر اسود کو کیوں بوسہ دیتے ہیں، اور تاریخ میں حجر اسود کے ساتھ کیا حادثات پیش آئے، اور حجر اسود سے منسوب ایمان افروز واقعات کا تذکرہ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ناظرین، حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی زبان میں پتھر کو کہتے ہیں، اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت یہ تین بڑے اور مختلف شکلوں کی گئے چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازہ 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ طواف کرتے وقت ہر بار حجر اسود کو بوسہ دے۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یعقوب ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کی نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ رب العزت اس کی روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشے میں نصب فرمایا تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھایا جایا تھا۔ وقت اس متبرک پتھر کو شکم جبل ابو قبیس میں امانت رکھ دیا گیا تھا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دیوار خانہ کعبہ میں نصب کیا۔ ناظرین، سن 606 میں جب رسول کائنات امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال تھی، سیلاب نے کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور اہل قریش نے کعبے کی دوبارہ تعمیر کی، مگر جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر پر رکھا اور تمام سردار قبیلے سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا، اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ ناظرین، سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر نے حجر اسود پر چاندی کا کور بنوایا۔ سن 1268 عیسوی میں سلطان عبدالحمید نے حجر اسود پر سونے کا کور بنوایا، جسے 1281 میں سلطان عبدالعزیز نے دوبارہ چاندی سے تبدیل کروا دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، اور اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ ناظرین، حجر اسود کے فضائل اور اوصاف میں حضور نبی رحمۃ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
بہت سے ارشادات اور احادیث تاریخ کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، مگر جنت کا یہ انمول موتی عالی مرتبے مقدس و متبرک یاقوت گرد ایام کے ستمرانوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ متعدد بار اسے فساق و فجار ظالموں کے ہاتھوں اختہ مشق بننا پڑ رہا تھا، حادثات کا شکار ہوا اور اس کے ناظرین بدن پر کتنے ہی مرتبہ زخم آئے۔ ناظرین، تاریخ میں کم از کم 6 واقعات ملتے ہیں جب حجر اسود کو چوری کیا گیا یا توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ان حادثات کی تعداد زیادہ ہو۔ اسلامی واقعات روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ ناظرین، 7 ذی الحج سن 1317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمانی قرانکی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال 317 ہجری کو حج بیت اللہ شریف نہ ہو سکا اور کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا۔ یہ اسلام میں پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ شریف موقوف ہو گیا۔ اسے ابو طاہر قرانکی نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر قرانکی کے ساتھ فیصلہ کیا اور 30,000 دینار دے دیے، تب جا کر حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا۔ یہ واپسی سن 39 ہجری کو ہوئی۔ گویا 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث شیخ عبداللہ بن حکیم محدث کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ ناظرین، یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایت سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا گیا تو ان کے لیے ایک پتھر خوشبودار خوبصورت غلاف میں سے نکالا گیا کہ یہ حجر اسود ہے، اسی لیے اسے لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں۔ اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ حجر اسود ہوگا اور ہم لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ پانی میں ڈوبتا نہیں، دوسری یہ کہ آگ سے گرم بھی نہیں ہوتا۔ اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، پھر آگ میں اسے ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا۔ فرمایا ہم اصل حجر اسود کو ہی لیں گے۔ پھر اصل حجر اسود لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا، پھر پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ تب محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ اس وقت ابو طاہر کرامتی نے تعجب کیا اور کہا یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں؟ تو محدث عبداللہ نے فرمایا کہ یہ باتیں ہمیں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ ابو طاہر نے کہا یہ دینی روایت سے بڑا مضبوط ہے۔ جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لاٹا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا۔ اس اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی، اس لیے کہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ شریف کی طرف جا رہا تھا، مگر جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بحرین لے جا رہے تھے تو جس اونٹنی پر لادا جاتا وہ مر جاتی، حتیٰ کہ بحرین پہنچتے تک 40 اونٹنی اس کے نیچے مر گئی تھی۔ 22 سال کے عرصے کے بعد حجر اسود کو واپس خانہ کعبہ میں نصب کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ زمین میں حجر اسود اللہ رب العزت کا دایا ہے، روز قیامت آئے گا تو اس کے ایک زبان ہوگی، جس نے بھی اسے حق یا باطل کے ساتھ جمع اس کی گواہی دے گا۔ یہ پانی میں ڈوبتا نہیں اور نہ ہی آگ سے گرم ہوتا ہے۔ ناظرین، حجر اسود وہ ہے جو خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی کنارے میں ہے اور یہی سے
اتباع کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ اصل میں جنت کے یاقوتوں میں سے ہے۔ اس کا رنگ مقام ابراہیم کی طرح سفید اور شفاف تھا، اور یہ آنسو بہانے اور دعا کے قبول ہونے کی جگہ ہے۔ اسے چھوڑنا اور اس کا بوسہ لینا مسنون ہے، اور زمین میں یہ اللہ رب العزت کا دایاں ہاتھ ہے، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ توبہ کا عہد کرتے ہوئے مسافر کا مقام ہے۔ جس نے بھی اسے چھوا یہ روز قیامت اس کی گواہی دے گا، اور جو اس کے برابر ہوتا ہے وہ رحمان کے ہاتھ سے معاہدہ کر رہا ہے، اور اسے چھونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ انبیاء، صالحین، حجاج عمرہ اور زیارت کرنے والوں کے لیے لبوں کے ملنے کی جگہ ہے۔ بھیجا ہے جنت سے تجھے خدا نے بھیجا، تجھ کو میرے مصطفیٰ نے چوما۔ یہ تھا واقعہ حجر اسود کی تعمیر، کیسے